موجودہ حالات میں بھی ایسے دستے جو زمینی اور دریائی راستوں کے اوپر پانی کے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تیراکی انتہائی عام ہوتی ہے۔ اسی میں آتا ہے جہاں پہ خصوصاً دریائی یا جنہیں ہم کچے کے علاقے کہتے ہیں، دریاؤں کا جو ڈیلٹا ہوتا ہے جہاں پہ دریا مختلف شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کہ وہاں پہ کہیں آپ کو تیر کے جانا پڑتا ہے، اور کشتی پہ جائیں گے آگے کیچڑ آ جائے گا، پھر رک جائیں گے آگے جائیں گے پھر پانی آ جائے گا، تو وہاں پہ بہت سی وسائل محدود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر جو ہے وہ تیراکی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس حوالے سے جو مسلمانوں کی تاریخ میں بہت مشہور واقعے آتے ہیں، یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ملتان باولپور کے راستے سے سومنات کا قلعہ فتح کرنے گئے، تو وہاں فتح کے بعد جب واپس وہ اپنے غزنی کی طرف واپس ہوئے تو اس کے لیے انہوں نے سندھ کا راستہ اختیار کیا۔ تو جب سندھ میں پہنچے تو یہاں کے جو ڈاکو اور جاٹ تھے انہوں نے انہی کچے کے علاقوں میں دریائی راستوں میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پہ حملے شروع کر دیے، تو یہاں پر ایک بہت ہی لمبی جنگ انہیں لڑنی پڑی۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے تیراکی کی اہمیت بہت ہی اہم اور ضروری ہو جاتی ہے، اور جس طرح اسلام بالکل بچے کے اوپر بچے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، والد کے ذمہ لگا رہا ہے کہ ایک والد اپنے ہر بچے کو تیراکی سکھانے کی فکر کرے۔ تو اسی طرح بعض جگہوں سے عسکری جگہوں سے نکلنے کے لیے، اور جو خصوصاً آج کل نیوی سیلز آپریشن یا بڑے بڑے جو آپریشنز ہوتے ہیں، ماہر تیراک غوطہ خور ان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی موجودہ دور میں ابھی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، فوجوں کے اندر علیحدہ ایسے دستے قائم کیے جاتے ہیں جو تیراکی میں اعلیٰ درجوں کی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تیراکی جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اہم ترین ضرورت ہے۔ وہ جہاد خواہ بری ہو یا بحری ہو، بحری جہاد کی تو ضرورت ہے ہی ہے اور اس کے لیے لازمی چیز ہے، لیکن بری جہاد میں بھی، خشکی کے جہاد میں بھی اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، اس سے مفر ممکن نہیں، کہ بارہا مجاہدین کو، مسلمانوں کو ان پانی کی رکاوٹوں سے پالا پڑتا ہے، اور اس کے لیے تیراکی میں مہارت کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگلا جو عنوان تھا وہ تھا السباحہ الریاضہ، کہ تیراکی جو ہے وہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور ورزشوں میں اسے سب سے بہترین ورزش کیسے قرار دیا جاتا ہے۔ جسے آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ تیراکی کے جو جسمانی فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان سے ہوتا کیا ہے تیراکی سے۔ تو تیراکی اصل میں ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس میں انسان ایک سانس لینے میں مشقت ہوتی ہے، آکسیجن پوری مل نہیں رہی ہوتی، اور ایسی صورتحال میں وہ اپنی محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے، پوری باڈی کو لگا رہا ہوتا ہے، اینوروبک کنڈیشن ہوتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور اس کم آکسیجن کے ماحول میں انسان اپنی باڈی کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کی باڈی ایسی صورتحال میں ٹرینڈ ہو جاتی ہے، تو جب اسے عمومی ماحول میں، عام زندگی میں، جہاں پہ اس کے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے، اسے غوطہ لگنے کا ڈر نہیں ہوتا، گہرے سانس لے سکتا ہے، وہاں پہ اس کی باڈی کی جو کارکردگی ہے وہ پانی کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور
اس طرح ایک وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو خشکی میں مشقت میں ڈالا ہو، اپنی جسم کو خشکی میں دوڑ کر دیگر ذریعوں سے تیار کیا ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک بندے نے پانی میں اپنے آپ کو تیار کیا ہو، تو ان دونوں کی جب کارکردگی کا موازنہ کیا جاتا ہے تو پانی میں تیار ہونے والے جسم کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ کم آکسیجن پر اس کی باڈی ٹرینڈ ہوئی ہوتی ہے۔ تو تیراکی کو بہترین ایکسرسائز اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں فل باڈی ورک آؤٹ ہوتا ہے، کہ پورے کا پورا جسم، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک، پورے کا پورا جسم ایک حرکت کے اندر ہوتا ہے، ایک محنت کے اندر ہوتا ہے، مشقت کے اندر ہوتا ہے۔ پورے بازو علادہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، گردن کے پٹھے علادہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ساموں کے پٹھے علادہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، سانس لینے کے لیے چھاتی اور پھیپھڑوں کے پٹھے علادہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، باڈی کو بیلنس رکھنے کے لیے اس کی کمر کے پٹھے علادہ مشقت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ٹانگیں علادہ چل رہی ہوتی ہیں، یعنی پوری کی پوری باڈی ایک مسلسل حرکت میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پوری کی پوری باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، فل باڈی ورک آؤٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس فل باڈی ورک آؤٹ کے ساتھ یہ اس کی جو کارڈی ویسکولر ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے جو دل کے نظام ہوتا ہے، دل کی دھڑکن ہے، جو پھیپھڑوں کا سانس کا سٹیمنا ہوتا ہے، یہ اس کو بھی بہت بہتر اور امپروو کر دیتی ہے، کہ انسان کی باڈی کیونکہ کم آکسیجن پر ٹرینڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت زور سے سانس لیتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی عام بندے کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے پھیپھڑوں کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایلوولائز ہوتے ہیں، ان کا سائز بڑھ جاتا ہے، اس کے خون کے اندر آکسیجن کو کیچ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ، اس سب کے ساتھ، اس میں جو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ لو ہوتا ہے۔ آپ مشقت تو کر رہے ہیں، آپ ٹانگیں تو زور زور سے مار رہے ہیں، لیکن آپ کے گھٹنوں پہ وزن نہیں پڑ رہا، آپ کے گھٹنے زیادہ رگڑ نہیں کھا رہے، کیونکہ پانی نے آپ کو ایک میڈیم دیا ہوا ہے، آپ کو ہر طرف سے پانی نے آپ کا وزن اٹھایا ہوا ہے، آپ کا وزن اپنی ٹانگوں پر نہیں ہے۔ مثلاً ایک بندہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے دوڑ رہا ہے تو اس کے گھٹنوں نے اس کے پورے باڈی ویٹ کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، اسے جھٹکے لگ رہے ہیں، اس کے گھٹنے ڈیمیج ہو رہے ہیں، پاؤں ڈیمیج ہو رہے ہیں، یا دیگر جوڑوں کے اوپر جو ہے سٹریس آ رہا ہے۔ پانی میں ایسا نہیں ہے، پانی نے آپ کے وزن کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے، آپ کے پٹھے تو حرکت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جو جوڑ ہیں ان کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جوڑوں کی صحت جو ہے وہ بھی قائم ہے، اور جو پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ تیراکی کرتے ہیں تو وہ پٹھے جوڑوں پہ تو اتنا وزن نہیں آتا، لیکن تیراکی کی وجہ سے، اس فل باڈی ورک آؤٹ کی وجہ سے آپ کے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے جوڑوں کی جو حرکت ہے وہ برابر ہو جاتی ہے، اور اس میں جو جوڑوں میں جو اب نارملٹی ہوتی ہے، جو درد کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کو آرام مل جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جو کیلوریز برن کرتی ہے، اور اس میں انسان جو حضرات خواہش مند ہوتے ہیں اپنے ویٹ کنٹرول کرنے کے، جن کے پیٹ نکل آئے ہوں، ویٹ زیادہ ہو گیا ہو، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ایکسرسائز رہتی ہے، کہ ویٹ کی وجہ سے وہ ایسی ایکسرسائز نہیں کر پاتے، اگر وہ تھوڑی سی بھی ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں تو ان کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو تیراکی میں یہ مسئلہ انہیں نہیں رہتا، اور وہ اپنے کیلوریز برن کر کے، اپنا فیٹ لاس کر کے، اپنے ویٹ کو سہولت کے ساتھ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پانچواں اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے عمر ریاضہ یا بہترین ایکسرسائز کہا جاتا ہے، کہ اس میں آپ کی فلیکسیبلٹی، آپ کے جسم کی لچک جو ہے وہ
بہتر ہو جاتی ہے. کہ ایک تیراکی کے حوالے سے، یعنی ایک وہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ ایک تیراک دنیا کے سارے کراٹے مینوں سے زیادہ ککیں مارتا ہے. بہت زیادہ فل باڈی ورک آؤٹ ہوتا ہے اور بہت باڈی ایکٹیویٹی کے اندر ہوتی ہے. خصوصاً جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی حرکت کے اندر ہوتی ہے، اور جس سارے کے سارے جو پٹھے ہیں وہ حرکت کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو ایک پورے جوڑ ایک ہی وقت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو سارے جوڑوں کی اس حرکت، مجموعی حرکت کی وجہ سے جو انسان کی فلیکسیبلٹی ہے، جوڑوں کے حرکت کا جو آخری حد ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی پوری باڈی میں ایک لچک سی، بیلنسڈ باڈی بنتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اچھی لچک پیدا ہو جاتی ہے. اس کی کمر کے جو موڑے ہیں ان کے ارد گرد کے مسلز اچھے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور کمر کے اندر بھی اور اس پٹھوں کے اندر بھی لچک آ جاتی ہے. خصوصاً کندھے کے جو پٹھے ہیں اور اس کی جو موومنٹ ہے، اس کی جو اکثر روٹیٹری موومنٹ ہے، کندھے کی جو دائروی حرکت ہے، وہ ان کی لچک بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہی پھر خصوصاً جیسے باکسنگ کے لیے بھی یہ بڑی اچھی ایکسرسائز سمجھی جاتی ہے کہ باکسر کو تیراکی بھی ایز ڈرل کرائی جاتی ہے، تاکہ ان کے جو پٹھے ہیں کندھوں کے وہ ہارڈ نہ ہوں، فلیکسیبل رہیں، اور اس کی وجہ سے فلوئنٹ اور موومنٹ کر سکیں وہ. اور پٹھوں کی جو انڈیورنس ہے، قوت برداشت ہے، اس میں یہ بڑھ جاتی ہے، اور اوورآل جو سٹیمنا اور قوت برداشت ہے وہ بھی انسان کا بہتر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اس میں لو رسک آف انجری ہوتی ہے، جو کیونکہ لو امپیکٹ ہوتا ہے، جوڑوں پہ وزن نہیں ہوتا، اور دیگر جو مسائل ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے، تو لو رسک ہوتا ہے تیراکی سیکھتے ہوئے. باڈی کے اوپر ٹمپریچر بھی کیونکہ اکثر پانی بیلنس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا کہ باہر تو گرمی میں اگر کوئی 2-3 گھنٹے ایکسرسائز کرے گا تو اس کا تو آدھا پانی ویسے ہی نچڑ جائے گا. تو تیراکی میں ٹمپریچر کافی جو ہے بیلنسڈ ہوتا ہے اکثر، تو اس کی وجہ سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ جو خشکی میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، وہ پانی میں سہولت سے 2 گھنٹے تک چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کے فوائد ہیں ذہن، نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جب پانی میں سٹریس ریلیف مل جاتا ہے بندے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا جو جنتوں کا تذکرہ کیا ہے، انسان کی نفسیات کو کے مطابق انسان کی خواہشات کے لیے کو پورا کرنے کے لیے جو رب تعالیٰ نے اپنا مہمان خانہ جنت بنایا ہے، تو اس میں کی صفات میں بھی جا بجا جو تذکرہ کیا ہے وہ جنت کے اندر جنات تحت انہار کہ ان محلات کے آگے نہریں بہ رہی ہیں، پانی بہ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اسے نہروں سے، جاری پانی سے ایک خاص اسے سکون ملتا ہے. تو پانی اس تیراکی سے بھی، جب انسان تیراکی کرتا ہے تو اس کے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، وہ اس میں خاص طور پر اس کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے. خصوصاً تیراکی کے اندر انڈورفنز وغیرہ کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انسان کے موڈ کو بہتر کرتے ہیں، اس کے ڈپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں، نیچے لے کے آتے ہیں. اور پانی میں جاتے ساتھ ایک مینٹل فوکس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پوری اپنی اب وہ تھوڑی سی بھی کوآرڈینیشن آؤٹ ہوگی، ہاتھ پاؤں ہلانے میں کوئی اوپر نیچے ہو گیا تو غوطہ لگ جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا، یا خوف ایک ایسی فضا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ باقی ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے.
جو پانی سے باہر نکلا ہوا تھا اسے کل کا بھی خوف تھا کہ پیسے یہ ہیں، فلاں کوئی پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو جو ہی وہ پانی میں جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ سوچ خود بخود ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسے ایک آٹومیٹیکلی سٹریس ریلیف ملتا ہے، اس کا موڈ بہتر ہوتا ہے۔ اور پانی اس کی وجہ سے، پانی ایک جسمانی مشقت کی وجہ سے اور اس موڈ اور انڈورفن ریلیز کی وجہ سے تیراکی کے بعد نیند بہت گہری آتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، بے خوابی کی شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے تیراکی بہت اچھی ایک ایکسرسائز ہے۔ وہ جو ہی تیراکی کریں گے اس میں تھکیں گے تو خود بخود بہت ہی گہری نیند انہیں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں ایک اگلی جو نفسیات، اس میں تیراکی سے ایک خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر خود اعتماد ہو جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں خصوصاً بچوں پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اسے باقاعدہ قانون بنا دیا، اپنے معاشرے میں لازم قرار دے دیا کہ بچوں کو تیراکی سکھائی جائے، بالکل بچپن کے اندر ہی۔ تو اس میں ایک جو بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ان کے مزاج کے اندر ایک سٹرگلنگ، ایک کوشش کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے۔ پانی کا ماحول ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جو انسان کے سے مطابقت نہیں رکھتا، کہ بھلے پانی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان کا اس میں منہ ڈوب جائے، ناک میں پانی چلا جائے، حتیٰ کہ کلی کا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے زیادہ کھینچ لے، دماغ تک پانی پہنچ جائے تو انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر پانی میں تھوڑا سا بھی غوطہ لگ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بس موت کے منہ پہ، دروازے پہ پہنچا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ایک بچہ تیراکی کرنے کی مشق کرتا ہے، تیراکی کرتا ہے اس ماحول کے اندر، تو آہستہ آہستہ جوں وہ ماہر ہوتا چلا جاتا ہے ایک غیر مانوس ماحول کے اندر، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ کیونکہ تیراکی کا میں یہ ایک بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہی اس میں ہاتھ محنت چھوڑتا ہے تو فوراً اسے اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کا نقصان ملتا ہے، غوطہ لگتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ جب ایسے نامانوس ماحول میں جاتا ہے اور تیراکی کو سیکھ رہا ہوتا ہے، اس دوران جب وہ محنت اور مشقت کرتا ہے تو اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے نامساعد حالات میں اپنی زندگی میں جب ہر طرف سے وہ طوفانوں میں گرا ہو، ہر طرف سے مایوسیوں میں گرا ہو، اس کے لیے آس امید کی کوئی کرن نہ ہو، تو وہ ایک اس کا مزاج شکست خوردہ نہیں ہوتا، کہ وہ اپنے حالات کا رونا نہیں روتا، وہ اپنے وسائل و اسباب کی کمی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بچپن میں جو تیراکی نے اسے ایک اس کے دماغ کے اندر، اس کی نفسیات کے اندر، اس کے مزاج کے اندر جو ایک چیز شامل کر دی ہے کہ ایسے نامساعد حالات میں بس ہاتھ پاؤں چلانے ہیں، محنت کوشش کرنی ہے، جیسے تیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو جب وہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ عملی زندگی کے اندر اس مزاج کی وجہ سے بہت سے ایسے تجربات سے گزرتا ہے جہاں بہت سے لوگ حوصلے ہار جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جس بچے نے اپنے بچپن میں تیراکی سیکھی ہو، اس کا یہ ایک نفسیات بنی ہوتی ہے، ایک مزاج بنا ہوتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا، وہ کچھ کر گزرنے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اسے ایسے فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس کے اندر ایسی خود اعتمادی کو ظاہر ہے، اس کے اندر خود اعتمادی بڑھتی چلی جاتی ہے پھر ان چیزوں سے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ والد کا اپنی اولاد کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے
کہ ایک والد اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے ہنر سکھا رہا ہے کہ بیٹا اس دنیا میں یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں پہ حالات ایسے آ جائیں گے جہاں پہ ہر طرف اندھیرا ہوگا، مایوسیاں ہوں گی، اسباب و وسائل نہیں ہوں گے۔ ایسے حالات میں ہمت نہیں ہارنا۔ یہ زبانی کلامی تو کہا جا سکتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں اور سیمینار اس پہ کیے جا سکتے ہیں، اور بڑی بڑی موٹیویشنل کا سپیکنگ اور سپیکرز کو بلا کر یہ چیزیں انسانوں کو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن موقع پر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس ایسے مشکل موقع پہ عمل کروانا، اس کے لیے اسلام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا ٹول دے رہا ہے بالکل بچپن کے اندر، کہ آپ بچپن میں ہی اپنے بچے کو یہ تیراکی سکھائیں، تیر اندازی سکھائیں، تو اس کے ذریعے سے ایسی ساری چیزیں خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یہ تو چند چیزیں، چند پہلو ہیں جو ناقص انسانوں کی ناقص عقل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ مدینہ منورہ سے جو حکم آ گیا، اب سائنس کی تحقیقیں اپنی جگہ وہ اوپر ہوتی ہیں یا نیچے ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو وہی فرمان حق ہے، وہی سر آنکھوں پر یہ ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو مدینہ منورہ سے ہمارے لیے جاری ہو گیا۔ تو اس حکم کو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کا ماحول بنانے کی ایک بہترین صورت یہی ہے کہ ہم اس حکم کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کہ اپنے بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ، اس کی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں، اپنے احباب کو دعوت دیں، اپنے خاندان میں دعوت دیں، اپنے معاشرے میں دعوت دیں۔ جتنی ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ خود ہمیں بھی اس کی ذوق فکر نصیب ہوگا، اور اس دعوت کی برکت سے ایسا ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ آج بھی دنیا کے کئی ممالک ہیں، یہ اس دن ایک رپورٹ پڑھا، 2015 میں بنگلہ دیش نے یہ قانون پاس کیا کہ پرائمری کی سطح پر ان کے ہر بچے اسکولوں میں جو ہے وہ تیراکی سکھائی جائے گی۔ ان کے اعداد و شمار جو WHO کے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ سالانہ 10,000 بچے جو ہیں صرف پانی میں ڈوب کر فوت ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اس پہ ایک پورا پلان تیار کیا، اور 2015 سے اس پہ عمل شروع کیا کہ بنگلہ دیش کے اندر ہر، جو ہمارا مغربی پاکستان تھا کسی زمانے میں، تو وہاں پر تیراکی پرائمری لیول پہ، اسکول لیول پہ سکھانے کا باقاعدہ جو ہے سرکاری ایک حکم نامہ جاری ہے، اور اس کی ترتیب ہے۔ تو ہمیں تو آج سے 1400 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام دیا، یہ ترتیب دی، تو اس کے جتنی دعوت کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ خود بخود اس کے اسباب، وسائل، حالات موافق آتے چلے جائیں گے، کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تحفہ دے کر جائیں ان ساری زندگی کے لیے، کہ ان کی ایک نفسیاتی جسمانی تربیت کہ یہ جو اعلیٰ مظاہر ہیں اس پہ وہ تیار ہو جائیں، کہ ہمارا بچہ تیراک ہو، ہمارا بچہ تیر انداز ہو۔ اور عربوں کے ہاں جب اس واقعہ آتا ہے کہ ایک عربوں کے ہاں اس نے بچہ حوالے کیا استاد کے، اور اسے کہا کہ اسے لکھنا اور تیراکی کرنا سکھانا ہے آپ نے، اور ساتھ کہا کہ اسے پہلے تیراکی سکھانا، لکھنے سے بھی پہلے اسے تیراکی سکھانا، کہ اولاد کا جو 4 حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ بچے کو تیراکی سکھائی جائے، تیر اندازی سکھائی جائے، اسے لکھنا سکھایا جائے، اور اسے اچھے پاک اور حلال مال کا وارث بنایا جائے۔ تو انہوں نے بچے کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ نے اسے تیراکی بھی سکھانی ہے اور اسے لکھنا بھی سکھانا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اسے تیراکی کرنا پہلے سکھانا، کہ اس کے لکھنے کو تو اسے کاتب مل جائے گا، اس کی جگہ لکھنے والا کوئی اور تو مل جائے گا، لیکن اس کی جگہ کسی مشکل وقت میں تیر کوئی نہیں سکے گا،
کہ یہ خود ہی تیرے گا تو بچے گا، اگر اسے تیرنا نہ آتا ہوا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ تو اس لیے پہلے اسے تیراکی سکھاؤ اور بعد میں اسے لکھنا سکھانا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اولاد کے معاشرے میں اس حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیراکی کو جو ام الریاضہ کہا جاتا ہے، بیسٹ ایکسرسائز کہا جاتا ہے، اس کا ایک عام پہلو جو ہے اس میں مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن اپنے پیک لیول پہ حاصل ہوتی ہے، کہ جسم اور ذہن کا آپس میں ہم آہنگی، اس میں آپ نے ایک ہی ردم کے ساتھ، ایک ہی ترتیب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اس وقت یہ ہاتھ ادھر ہوگا تو یہ ٹانگ ادھر ہوگی، تو سانس لینے کے لیے یہ جگہ ہو، اس وقت سانس لینا ہے، اس وقت پانی سے باہر آنا ہے، اس وقت اندر جانا ہے، اس وقت دایاں بازو ادھر مارنا ہے، ایسے مارنا ہے، کلائی ایسے رکھنی ہے، انگلیاں ایسے رکھنی ہیں، پاؤں ایسے رکھنے ہیں، اس طرح مارنے ہیں۔ اور اس میں آپ کسی ایک چیز کو بھی تھوڑا سا مس کریں گے تو آپ کو پوری سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی، غوطہ لگ جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گی، آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی، آپ کی ٹانگیں نیچے چلی جائیں گی، باڈی بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہ مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن کو حاصل کرنے کی بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے، اور اس میں مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن بہت اچھے طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کہ بیک وقت انسان کے یعنی دونوں بازو بھی چل رہے ہیں، دونوں ٹانگیں بھی چل رہی ہیں، اس کی گردن بھی حرکت کر رہی ہے، اس کی کمر بھی اپنے گھوم رہی ہے، لچک آ رہی ہے اس میں، اور اس کو سانس لینے کے لیے بھی کبھی گردن کو بھی ہلانا پڑ رہا ہے، بر وقت سانس بھی لینا پڑ رہا ہے۔ تو پوری کی پوری باڈی اور دماغ بیک وقت ہے، ایک دماغ پوری کی پوری باڈی کو مختلف جہتوں میں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہوتی ہے مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن، اور مارشل آرٹس کی دنیا میں تو یہ اسے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کی ریاستیں کی جاتی ہیں، مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، کہ انسان کی باڈی اور مائنڈ آپس میں ہم آہنگ ہو، اور جب وہ یہ ہم آہنگی ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے جو تیزی سے آنے والے جو پنچ ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، تلوار ہے، کک ہے، تو اسی کے مطابق بندہ فوری ری ایکشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کس چیز سے بلاک کرنا ہے، کیسے اٹیک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن اہم ہوتی ہے۔ اگر مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن نہ ہو تو دماغ جب سگنل دیتا ہے کہ آپ نے ابھی پنچ مارنا ہے، تو اس وقت وہ پنچ کا موقع گزر گیا ہوگا، اور اس کی جگہ آپ کو دو پنچ پڑ چکے ہوں گے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنا، اس مقام کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تیراکی ایک ایسا وہ دماغ کو ایسا ڈیولپ کر دیتی ہے کہ اس میں یہ پوری باڈی کی مائنڈ اینڈ باڈی جو کنیکشن اینڈ کوآرڈینیشن ہے، یہ اچھے طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ عام اس کے فوائد تھے، جس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی، اور اسے بیسٹ ایکسرسائز کیوں کہا جاتا ہے، عمر ریاضہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اسی کے تناظر میں آپ حضرات کے سامنے یہ چیز بھی آ گئی ہوگی کہ اس کے انسانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ تو اس کی جتنی دعوت دیں گے، آگے دعوت چلائیں گے، ان فضائل کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، آگے بار بار بیان کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں خود بھی اس کا ذوق تازہ رہے گا۔ ایسی چیزیں جتنا ان کا مذاکرہ ہو، جتنی ان کی دعوت چلتی رہے، تو اس سے یہ چیزیں جو ہے وجود میں آتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، نئے نئے اس کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود بچپن میں، بالکل بچپن میں یہ تیراکی سیکھی، اور پھر آگے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور بچوں کا یہ حق قرار دیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو تیراکی سکھانی ہے۔
اس میں ایک یہ عنوان تھا، صبح میں شفا، صحت اور طاقت۔ یہ بھی آپ حضرات کے سامنے اس کے کئی پہلو تو آگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی خصوصی بیماریاں ہیں جو تیراکی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ ڈیمنشیا ایک مرض ہے جو اس کی وجہ سے، دماغی جو امراض ہیں وہ اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی کا جو مرض ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد نیند بہت گہری آتی ہے، وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر کے جو مسائل ہیں، کمر کی میں جو درد کے موڑوں کی اپ سیٹنگ ہو جاتی ہے، ڈسک بلجنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اسٹیکا کا جو ایشو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے کافی بہتر ہو جاتا ہے پانی میں، کیونکہ اسے ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ پوری باڈی ایک پلیٹ فارم پہ حرکت کے اندر ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے خود بخود جوڑ اپنی جو مورے وغیرہ ہیں اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ موومنٹ امبیلنس ہوتی ہے اور جو جوڑ جو ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ خود بخود آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی کئی بیماریاں اسی کی برکت سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسی بیسٹ ایکسرسائز ہے جو طاقت انسانی جسم کو قوی بنا دیتی ہے، مضبوط بنا دیتی ہے، اس کے دل کو مضبوط بنا دیتی ہے، اس کے جگر، اس کے پھیپھڑوں کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسانی جو میٹابولزم ہے کافی تیز ہو جاتا ہے، اور ویٹ لاس اور جو چربی کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جگر کی کارکردگی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور تیراکی کی وجہ کے بعد اسی وجہ سے بہت بھوک بھی لگتی ہے۔ تو ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف تیراکی کرنے کی وجہ سے ہی انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ ہاضمے کی بیماریاں، یہ ساری چیزیں اسی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے، اس کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔ ابھی ویسے تو یہ ایک دعوتی اور ان تو فضائل کو سامنے لانے والے ایک مذاکرہ سا ہے۔ اسی مذاکرے کی آخر میں یہ کچھ چیزیں تاکہ عملی طور پہ بھی آپ حضرات کے لیے مفید ہو جائیں، آپ حضرات جو نیت کریں تو اس کو عملی طور پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کی رہنمائی ہو جائے۔ اس میں پہلی چیز ادب ہے کہ یہ آپ کو جو بھیجے جائیں گے بحری جہاد کے فضائل، اس میں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کو میری امت کے لیے ڈوبنے سے امان قرار دیا ہے۔ وہ تو جب بھی تیراکی کریں، پانی کے کنارے جائیں، تو وہ یہ دعائیں پڑھ لیں، اور اس میں جب بھی آپ تیراکی سیکھنے جائیں تو اپنے ساتھ آپ کے سامنے یہ فضائل ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہوں، یہ فضائل ہوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، صحابہ کرام کے واقعات ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا کہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد النجار کے تالاب میں جو ہے وہ تیراکی سیکھی تھی، اور بنو عبد النجار جو قبیلے کی شاخ تھی بنو خزرج کی، تو بیعت عقبہ کے موقع کے اوپر بھی جو 6 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، ان میں سے 3 کا تعلق بنو عبد النجار سے تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسی قبیلہ کے فرد تھے۔ تو تیراکی کی نسبت سے یہ ایک مناسبت یہ بھی ان کی آتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اول لشکر کا اعلان فرمایا تھا احادیث مبارکہ کے اندر کہ میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی،
اور وہ ایک بعض روایات میں اسے دو سمندروں والا شہر قرار دیا گیا ہے، اس کے تقریباً 3 طرف سمندر ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب دفن ہے، جو کہ ایک بحری جہاد کے ذریعے سے فتح ہوا، پانی کے جس میں کافی عمل دخل تھا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنو عبد النجار کے تالاب کے اندر تیراکی سیکھی تھی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب بھی آپ تیراکی سیکھنے جائیں تو اپنے ساتھ ان فضائل، ان احکامات کو مد نظر رکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی صرف کھیل کود اور تماشا نہیں ہے کہ انسان وہاں پہ ہڑبونگ مچائے، بلکہ یہ ایک آپ کو لگے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنانے والی ایک عبادت ہے، ایک کھیل نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ کو مزاج نصیب ہوگا تو پھر نیکیاں، ذکر اللہ اور تقوی کو بھی پانی کے کناروں تک لے جائیں۔ یعنی جب آپ تیراکی کرنے جائیں تو اپنے ساتھ نیکیاں اور تقوی لے کر جائیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ گناہوں کا ماحول بنایا جائے، آزادی کا ماحول بنایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان اونچے فضائل کو سامنے رکھ کر، ان اونچی نسبتوں کو سامنے جب رکھ کر جائیں گے تو آپ خود بخود باادب ہو جائیں گے اس معاملے میں کہ یہ تو بہت اونچے عمل کی تیاری ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو یہ پانی آپ کو دعائیں دے گا۔ یہ تیراکی جسم ڈھانپ کر کیا کریں، خصوصاً جو ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم جو ہے وہ ضرور چھپا ہوا ہو کہ یہ مرد کا سطر ہے۔ اور تیراکی کے دوران ذکر، تلاوت اور مسنون دعائیں جو ہیں یہ دل سے یا زبان سے پڑھتے رہیں، غفلت یا تفریح والا ماحول نہ ہو۔ اور یہ جتنے فضائل ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان کا آپس میں مذاکرہ ہو تاکہ ہماری نیت اچھی رہے۔ اور اکابر، ہمارے بہت سے اکابر جو تھے، بہت سے تصوف کے سلسلوں کے جو بزرگ حضرات تھے، اکابر تھے، وہ باقاعدہ پانی کے کناروں پہ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے کہ اس پانی کے انسیت کے خاص اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ انسان کیونکہ اس کی تخلیق بھی پانی ایک خاص اس کا عنصر ہے، جز ہے، تو جب اس کے کنارے بیٹھ کر انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے اپنے بہت ہی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے کہ ہم جب ہمارے سامنے پانی کا تذکرہ ہو، سوئمنگ پول کا تذکرہ ہو، ساحل سمندروں کا تذکرہ ہو، تو ہمارے دماغ میں گناہوں کے خیال نہ آئیں، بے حیائی کے اور بے روی کے ہمارے دلوں کے اندر خیال پیدا نہ ہو، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا تذکرہ ابھرے، یہ آیات ہمارے سامنے مستحضر ہوں، اور ہمارے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ فضائل مستحضر ہوں، ہمارے دلوں کے اندر یہ بحری جہاد کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، پانی کی برکات نصیب ہوں گی، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل چھپا رکھے ہیں وہ نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب نصیب فرمائے۔ تو پانی تیراکی سیکھنے کے حوالے سے جو چند چیدہ عام چیزیں ہیں انہیں ذہن نشین کر لیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہو جائے گا تیراکی سیکھنے کے حوالے سے۔ تیراکی سیکھنے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے خوف، کہ پانی سے انسان کو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، تو اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس خوف کی نوعیت کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ خوف مجھے کس وجہ سے ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر تو اس خوف کو ججمنٹ کریں کہ کیا معاملہ ہے، تو جب آپ اسے جج کریں گے تو پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ فضائل سنے، سارا کچھ سنے، اور صبح اٹھ کر آپ جو ہے وہ دریا کابل میں چھلانگ لگا دیں کہ میں نے اتنے فضائل سنے اور میں ابھی تیراکی سیکھنے کے لیے جو ہے بس دریا میں کود پڑا ہوں، میں نے تیراکی سیکھنی ہے، اس کے تو شہید کا بھی اتنا اجر ہے اور یہ ہے۔
بلکہ آپ نے اپنے اس کی خوف کو سمجھنا ہے، حالات کو سمجھنا ہے کہ یہ خوف کس نوعیت کا ہے، کیا معاملہ ہے۔ کہ مثلاً آپ کسی دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لہروں پہ لہریں ہیں، پتھر نکلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور دماغ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بچنا مشکل ہے، اور دل آپ کو کہہ رہا ہے نہیں جی ہم نے تو یہ فضائل پڑھے تھے۔ تو اب آپ نے اس کو جج کرنا ہے کہ اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس خوف کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ ایک آپ کو جب آپ فیصلہ کر لیں گے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور دوسری طرف آپ ایک سوئمنگ پول میں کھڑے ہیں اور آپ کے جو ہے گھٹنے گھٹنوں تک پانی ہے یا سینے سینے تک پانی ہے، اور اب آپ وہاں پہ بھی ڈر رہے ہیں کہ پانی میں تو ڈوب جاتے ہیں، کل بھی خبر آئی تھی فلاں بندہ ڈوب گیا تھا، کل بھی خبر آئی تھی فلاں بندہ ڈوب گیا تھا۔ تو پھر آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے کہ آپ کی خوف کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اپنے آپ کو تسلی دیں کہ یہ تو پانی میں نہیں ڈوبوں گا، میرے تو سینے تک پانی ہے، گھٹنے تک پانی ہے، میں ابھی لیٹا ہوں، اگر ڈوبنے بھی لگا تو میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بچ جاؤں گا۔ تو اس طرح پہلی چیز جو ہے آپ نے اپنے خوف کو سمجھنا ہے کہ اس خوف کی وجہ کیا ہے۔ اگر تو کوئی جینون وجہ سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ خوف برائے خوف ہے تو پھر آپ نے اسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ مثلاً بعض دفعہ آپ کو خوف ہوگا کہ آپ اسی پول میں نہاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے اسی پول میں تو آپ کو خوف آئے گا کہ میں اکیلا کیا کروں گا۔ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اس خوف کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کے جائیں، 2-3 افراد لے کے جائیں، تاکہ کوئی ایک بھی مسئلے میں ہو تو اسے دوسرا بچا سکے۔ تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک سیفٹی ایسے ماحول میں تیراکی سیکھنا شروع کرنی ہے جہاں آپ کم سے کم خوف محسوس کریں۔ اگر آپ اکیلے پن سے خوف محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ افراد کو لے کر جائیں۔ اگر آپ گہرے پانی سے خوف محسوس کرتے ہیں تو آپ کم پانی میں تیراکی کریں۔ اگر آپ جاری پانی میں طوفانی لہروں میں آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہو رہا ہے، اور پہلے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، تو آپ آسان چیزوں سے اس کے سیکھنا شروع کریں، اور آپ پانی کے ساتھ مناسبت پیدا کریں۔ بھلے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی جا کر جو ہے وہ لول و مرجان نکالنے والے غوطہ خور بن جائیں گے، بلکہ آپ ایک بالکل آہستگی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مہارت نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جو ایک انتہائی غلط طرز عمل ہوتا ہے تیراکی سکھانے کے حوالے سے، جذبات میں اکثر جو ہوتے ہیں کہ وہ اٹھا کر گہرے پانی میں پھینک دیتے ہیں کہ جی بس یہ ابھی جب گہرے پانی میں چلا جائے گا خود ہی ہاتھ پاؤں مارے گا تو یہ سیکھ جائے گا تیراکی۔ تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو غوطے لگ جاتے ہیں تو ساری زندگی اس کے ذہن کے اندر سے وہ موت کا خوف، وہ ڈوبنے کا خوف نہیں نکلتا، اور وہ پھر بس ہمیشہ کے لیے پانی سے دور دور ہی رہتا ہے کہ نہیں بھئی میں تو پہلے بڑی مشکل سے ایک دفعہ بالکل موت سے بچا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی آپ سکھائیں یا سیکھیں تو ایسے ماحول میں تیراکی کو سیکھنا شروع کریں جہاں آپ کو خوف نہ ہو، آپ اعتماد کے ساتھ ہوں۔ آپ اس کے لیے کم پانی والے جگہ سے تیراکی کو سیکھنا شروع کریں، پانی کے ساتھ اپنی مناسبت بڑھانا شروع کریں، اور اگر پانی گہرا ہو یا کوئی بھی ایسا ہو تو ساتھ فلوٹ استعمال کریں، لائف جیکٹس پہن کر پانی کے ساتھ مناسبت پیدا کریں، یا اس کا آج کل جو بالکل ایک آسان سا فلوٹ ہے، وہ یہ جو اکثر کولڈ ڈرنکس کی یہ 1.5 لیٹر والی بوتلیں ہوتی ہیں، ان کے ایئر ٹائٹ ہوتی ہیں، تو ان کو کسی بیلٹ شیلٹ کے ساتھ باندھ کر 2-3 بوتلیں جو ہیں وہ تقریباً 100 kg کے بندے کو ایزیلی
وہ اٹھا لیتی ہیں اگر بیلٹ صحیح انداز سے طریقے سے باندھا گیا ہو۔ تو ایسی بوئنسی کے ساتھ یا ایسے فلوٹس کے ساتھ جب آپ پانی میں اتریں گے تو آپ کو پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو ڈوبنے کا خوف نہیں ہوگا۔ جب آپ کو خوف نہیں ہوگا، آپ کو اعتماد ہوگا، تو پھر آپ سہولت کے ساتھ تیراکی سیکھنا شروع کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ہی پریسائز موومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے، اور خوف میں انسان زور زیادہ لگاتا ہے، پانی کو پیٹ رہا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جس کا فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کا باڈی بیلنس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بجائے تیرنے کے وہ پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے خوف کو قابو پانے کے لیے کہ آپ کمفرٹ زون میں اس کو شروع کریں، اس کے لیے آپ تھوڑا فلوٹس کا سہارا لیں اور کم پانی کا سہارا لیں، وہاں پانی کے ساتھ مناسبت پیدا کریں، پانی میں رہنا سیکھیں بغیر کسی خوف کے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود بخود جو ہی آپ کا پانی کے ساتھ مزاج ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پانی کا خوف دور ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ اعتماد کے ساتھ جب باڈی موومنٹس آپ کی تسلسل میں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ جلدی سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور اس میں عام بات یہی ہے کہ آپ نے اسے بالکل آہستہ آہستہ سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن 3 دن میں، مثلاً آپ نے بچوں کو بھی لے کے گئے ہیں یا بچوں کو بھی سکھانا شروع کیا ہے تو ایک ہی دن انہیں جو ہے اولمپک کا گولڈ میڈلسٹ یا ماہر تیراک نہیں بنانا، بلکہ ان کی پانی کا خوف دور کرنا ہے، پانی کے ساتھ مناسبت ان کے اندر پیدا کرنی ہے، اور بالکل چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ پہلے دن پانی کا صرف خوف دور ہوا، پانی میں جا کے بیٹھے سارا کچھ کیا، اگلے دن پانی کے اندر تھوڑا سا غوطہ مارنا شروع کیا، سانس لینا اندر شروع کیا، پانی کے اندر دیکھنا شروع کیا، پانی پہ لیٹنا شروع کیا، فلوٹنگ شروع کی، آہستہ آہستہ پھر اس سے جتنا آہستہ آہستہ اسے بڑھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے سیکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی مشقیں وغیرہ کرنا، اس میں جو اس میں سیکھنے کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ مناسبت، پانی میں اترنا، اس کے بعد آپ پانی کے اندر اپنا چہرہ ڈبوئیں، ناک سے سانس اندر چھوڑیں، باہر سانس لیں، اور اپنے ایسے پانی کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب تیرتے ہوئے آپ کا منہ پانی کے اندر جائیں تو آپ ہڑبڑا نہ جائیں، بلکہ آپ اس سے پہلے سے ہی عادی ہوں۔ پانی کے اندر جب آپ کا منہ جائے تو آپ کو خوف محسوس نہ ہو کہ اب میں ڈوب رہا ہوں، اب میں سانس نہیں لے سکتا، ابھی میرا سانس بند ہو رہا ہے، یہ کیفیت آپ پہ طاری نہ ہو۔ تو پہلی مشق آپ نے اس کی شروع کرنی ہے کہ آپ نے ڈپنگ کرنی ہے، اندر جا کے سانس چھوڑنا ہے، گہرے سانس لے کے اندر کم پانی میں ہی بیٹھ کر جو ہے پانی کے اندر گہرے سانس لے کے وہ ٹائم زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس سے آپ کو پانی کا جو ابتدائی خوف ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر اپنی باڈی کو لیٹنا، فلوٹنگ سکھانی ہے، اس کی مشق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں آخری جو ایک موضوع بھی ہے کہ انسان کی جو اس میں اعلیٰ مظاہر کیا ہیں، تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ باقاعدہ آج کئی ملکوں کے اندر ایسے کلبز قائم ہوتے ہیں جو 1 سال کے دودھ پیتے بچوں کو تیراکی سکھانا شروع کرتے ہیں، انہیں 1 سال کی عمر میں تیراکی سکھا دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے جو ہے وہ پانی میں تیراکی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اندر یہ صفت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت میں مہارت نصیب فرمائے۔ تو پانی کے اندر لیٹنا، فلوٹنگ کرنا، تاکہ آپ کو اس بات کا خوف نہ رہے کہ اگر میں تھک گیا، میں نے ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے تو میں ڈوب جاؤں گا۔ تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے فلوٹنگ کو سیکھنا، اس کے لیے فلوٹ باندھنا،
اور اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آتا ہے کہ آپ نے پھر اپنی ٹانگوں کے جو اس کے ککس کے مختلف پیٹرن ہوتے ہیں، ڈالفن کک ہوتی ہے، فلٹر کریک ہوتی ہے، برسٹ اسٹروک کی ککس ہوتی ہیں، مختلف جو اس کے سٹائل کی کک ہیں، ان ککس کو سیکھنا پہلے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو پانی کی سطح کے اوپر لٹا دیتا ہے تو پانی اسے اٹھاتا ہے، اور جو ہی انسان پانی کے اندر سانس لینے کے لیے سر اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بحری جہاز جو لاکھوں ٹنوں کے کنٹینر لے کے چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ بھی سیدھا ہو جائے پانی میں تو وہ بھی سیدھا تیزی کے ساتھ پانی کی سمندر کی تہہ میں اتر جاتا ہے۔ تو جو اس لیے اپنی باڈی کو پانی کی سطح کے اوپر لٹا کر رکھنے کے لیے اپنی ٹانگوں کا استعمال پہلے کریں۔ تو جب آپ ککس اچھی سیکھتے ہیں تو یہ ککس کی مدد سے آپ کی باڈی پانی پہ اچھے انداز سے سٹے کرتی ہے، اور آپ کا باڈی بیلنس پانی میں اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں کے سٹروکس کو سیکھیں اور پھر انہیں آپس میں مکس کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بریتھنگ، سانس لینے کا، پانی میں سانس کیسے لینا ہے تیراکی کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک موٹا سا خاکہ ہے تیراکی، کیونکہ پانی میں ہی جا کر آتی ہے، یہ آن لائن بس بتائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، کروائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے خاکہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ آئیڈیا بھی ہو جائے، کوچنگ بھی ہو جائے کہ ہم تیراکی سیکھنے میں کیا اور اس میں تیراکی سیکھنے میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ سیلیبریٹ یور مائنر سکسیس۔ تیراکی میں آپ اپنی چھوٹی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کریں، اسے منائیں، خوشی حاصل کریں کہ کل میں جو ہے صرف 20 سیکنڈ تک میں پانی کے اندر غوطہ مارا ہے، آج میں 30 سیکنڈ تک چلا گیا ہوں، کل میں نے 3 منٹ تک تیر سکا، یا ایک پول کو ایسے کراس کیا، آج میں نے 2 چکر لگا لیے۔ تو اس طرح چھوٹی جو اپنے مائل سٹونز، اپنے اہداف کو سامنے رکھیں اور اس کو طے کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مہارت نصیب فرمائیں گے۔ آخری جو تھا موضوع کہ انسانی جو اس میں مظاہر ہیں تیراکی کے حوالے سے، وہ اسے ابھی مختصر سا ہی بیان کر لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تیراکی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک چیز تو آپ کے سامنے بیان ہو گئی کہ انسان کتنی عمر میں تیراکی سیکھ سکتا ہے، تو آپ کو ابھی بھی مل جائے گا کہ تقریباً 1 سال کے بچے جو ہیں وہ باقاعدہ کلبز ہیں جہاں پہ انہیں تیراکی سکھا دی جاتی ہے، اور بڑی سی بڑی عمر کے آپ کو ریکارڈ مل جائیں گے کہ یہ ابھی پچھلے جاپان کی ایک عورت نے 100 سال کی عمر میں تیراکی کا ریکارڈ قائم کیا، 91 سال کی عمر کے بابو نے انڈر واٹر ڈائیونگ کر کے کئی ریکارڈ قائم کیے، اور اس کے علاوہ تقریباً یہ مختلف گینیز ورلڈ ریکارڈ کے ایک پورا پیج ہے جس پہ سارے ریکارڈ اس طرح کے موجود ہیں کہ انسان کی صلاحیتیں تیراکی کے حوالے سے کتنی زیادہ ہیں۔ جو سب سے زیادہ لمبا فاصلہ جو طے کیا گیا وہ تقریباً 282 کلومیٹر تیر کر طے کیا گیا 24 گھنٹوں کے اندر۔ 24 گھنٹوں کے اندر جو زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے کہ ایک انسان نے 24 گھنٹے مسلسل تیرا ہے، اور اس تیر کر اس نے 282 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہے۔ اسی طرح ایک ہتھکڑیاں باندھ کر، پاؤں میں بیڑیاں پہن کر 25 میٹر کا جو سوئمنگ پول ہے صرف 19 سیکنڈ کے اندر جو ہے اسے عبور کیا گیا۔ اور اس حوالے سے ہمارے اکابر میں سید احمد قریب کے اکابر میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے تیراکی کی۔ انہیں اپنی جسمانی مشقتوں اور مہارتوں کی بدولت تیراکی میں ایسی مہارت حاصل کی تھی کہ وہ دریا میں الٹے رخ پر، پانی کے سخت بہاؤ میں الٹے رخ پر وہ تیر کر چلے جاتے تھے، اور زمانے کے تیراکی کے بڑے بڑے استاد ان کے معترف تھے کہ ہم اپنے اتنے
تجربے کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ پانی کے بہاؤ کے الٹے رخ ہم تیر کر چلے جائیں۔ تو خیر اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کتنی وسعت، کتنی طاقت دی ہے تیرنے کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائے، اس کی دعوت زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت کو، اس عام سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب